السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تری ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ وہ سیاہ گہرے اندھیرے میں ایک جنگل میں بھٹک رہا تھا، بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ اب تو پاؤں بھی شل ہو چکے تھے، مگر اندھیرا ایسا کہ روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک کہیں سے روشنی کی ایک جھلک نمودار ہوئی تو وہ اس جانب رخ کر گیا۔ قدموں نے اس رخ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ کسی کی منت بھری آواز اس کے کانوں کے پردوں کے پار ٹکرائی۔ وہ آواز انتہائی دردناک تھی، یوں جیسے کوئی آہوازاری کر رہا ہو، کوئی اس سے معافی مانگ رہا ہو، مگر اس آواز کی پہچان کر پانا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ وہ اس آواز کو سن کر تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کو رونے سے منع کرنا چاہتا تھا مگر وہ بے بس تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرہ مکمل روشن تھا۔ اس کی نگاہ کھڑکی کی جانب گئی تو باہر سے سورج کی روشنی اندر آتی دکھائی دی۔ بے ساختہ اسے جنگل میں موجود روشنی کی جھلک یاد آئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ ہر کچھ روز بعد کوئی عجیب و غریب خواب ضرور دیکھتا تھا، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ وہ اس سب کا عادی ہو چکا تھا۔ ذہن مکمل بیدار ہوا تو وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھا۔ فجر کی نماز قضا کر چکا تھا۔ نوشین کے گھر سے آنے کے بعد بھی وہ بجھا بجھا سا ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں نوشین نے گھر والوں کو بھی یہ اطلاع دے دی کہ منگنی ختم ہو چکی ہے۔ گھر والوں کو کیا جواز بتایا گیا تھا، اسے سالے کو کوئی غرض نہیں تھی۔ رات کو وہ سویا تو اب جا کر آنکھ کھلی۔ زیادہ دیر سوئے رہنے کی بدولت اس کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ اس کی یہ نیند کی گولیاں بہت بار اس کی فجر قضا کروا دیتی تھیں۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا۔ گولیاں نہ لیتا تو سر درد کی شدت سے پھٹنے کو تیار ہوتا، اور اگر کھا لیتا تو اکثر نماز قضا ہو جاتی۔ یا اللہ معاف کر دے، کوشش کروں گا کہ آئندہ ان گولیوں کا استعمال ترک کر دوں۔ وہ خود بھی اس دوا سے سخت بیزار تھا، مگر کیا کرتا۔ ابا کے بعد کوئی نہیں تھا جو رات کو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں انگلیاں پھیر کر اس کو سلاتا۔ کئی سالوں سے وہ انہی نیند کی دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ بالآخر وہ فریش ہونے کے لیے روم سے ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ زندگی کی شدید آزمائشوں میں بھی اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو چھوٹی سی بات پر اللہ سے بدگمان ہو کر یا اسے دور ہو جاتے ہیں یا مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے زندگی کی بڑی تلخیاں جھیلی تھیں، مگر پھر بھی شکوے کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ ہاں، صالح منصور ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جن کو آزمائشیں اللہ سے قریب تر کر جاتی ہیں۔ وہ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، اوپر سفید رنگ کی واسکٹ زیب تن کیے کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس اور کولیگز کے پیغامات پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے فون پر بیل ہوئی، جو اس نے فوراً موصول کی۔ ہاں بچے، فون کی دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ دیکھیے، آپ نے پرسکون رہنا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار جیتا ہی جائے۔ ہارنے کا بھی اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ آپ کا فوکس صرف خود کی بہتری پر ہونا چاہیے۔ آپ نے اس مقابلے میں یہ سوچ کر نہیں جانا کہ آپ نے جیتنا ہے۔ بس ایک بات دماغ میں رکھیں، آپ بہت خوبصورت کام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کو اہمیت دیں، وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس کے باعث اس کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ اس نے فون واپس رکھا، پھر عطر لے کر واسکٹ پر لگایا۔ کمرے میں سوندھی سوندھی سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ چند لمحات اس کو محسوس کرنے کے بعد وہ کالج جانے کی بجائے سیدھا ہال میں جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ آج قرات کا مقابلہ تھا، جس میں جیتنے والے کو کالج کی جانب سے آگے بڑھنے کا موقع ملنا تھا، اور اگر وہ دوسرے کالج کے بچوں کے مقابلے میں اچھی قرت کرتا تو اسے عمرے کے ٹکٹ سے بھی نوازا جاتا۔ وہ سیدھا ہال پہنچا کیونکہ آج لیٹ ہو چکا تھا، اور معمول کے مطابق آج پھر ایک وین 1 گھنٹے کے لیے گرلز کیمپس کے اسٹاف کو لیے ہال پہنچی تھی۔ وین سے ٹیچرز نیچے اتر رہی تھیں۔ جب وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا ہال کی جانب بڑھا، ابھی وہ گیٹ سے دور تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ یہ صالح کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کو قرات سکھانے والا وہ خود تھا۔ صالح مسکرا کر اسے بات کر رہا تھا، اور دور کھڑی آیت اس کی مسکراہٹ میں گم ہونے لگی۔ وہ کتنا خوبصورت مسکراتا تھا، کاش کہ وہ اسے کہہ سکتی کہ مسکرایا کرے۔ کاش کہ وہ اسے کہہ سکتی کہ وہ مسکرایا کرے۔ وہ مسکراتا کیوں نہیں تھا؟ کچھ دیر تک تو وہ اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو کچھ ہدایات دیتا رہا، جس کو وہ بہت غور سے سننے لگا، بلکہ پلے باندھنے لگا، کیونکہ ایک اچھا شاگرد اپنے استاد کی کہی باتوں سے ہمیشہ مستفید ہوتا ہے۔ ان کے لیے استاد کی باتیں اقوال زرعی کا مقام رکھتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد صالح نے اس کی پیٹھ تھپکی اور وہ اس کے ساتھ ہی ہال کی جانب بڑھ گیا۔ آیت ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟
मिस आयमा की बुलंद आवाज़ पर उसने एक पल को नजरें उठाकर उस लड़की को देखा जो काले सूट पर काली चादर पहने मिस आयमा की जानिब देख रही थी। वो मैं घर मैसेज करके बता रही थी। उसके करीब पहुंचते वो आधी बात गुल कर गई। अच्छा अब जल्दी चलो। मिस आयमा के कहने पर वो उनके साथ फीमेल टीचर्स वाले हिस्से की जानिब चल पड़ी। मुकाबले का आगाज़ करने के लिए पहले उसको तलावत के लिए दावत दी गई तो वो बाकायदा अंदाज में चलते स्टेज की जानिब बढ़ा। उसने डाइस पर मौजूद माइक के आगे चेहरा करते हुए नजरें झुकाईं। आंखें बंद किए सूरह रहमान की चंद आयात की तिलावत की। पूरा हॉल उसकी मशहूर कुन आवाज़ में खुद को सहरददा पा रहा था। मगर आयत, वो तो यकटक उसकी जानिब देखती अपने दिल में हलचल महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। उसकी आवाज़ में कुरान पाक सुनना ऐसा था कि वो पूरी उम्र एक जगह बैठी उसको सुनती गुजार देती। जब वो स्टेज से नीचे आया तो उसकी निगाहें उसके हर कदम के साथ साथ उस जगह तक आईं जहाँ वो आकर बैठा। मिस आयमा ने उसके सामने बिस्किट का पैकेट किया तो वो होश में आई। आय, तुम पागल हो जाओगी। दिल ही दिल में सोचते वो उस जानिब देखने से एतराज़ बरत रही थी जहाँ वो बैठा था। वो सब स्टूडेंट्स की तिलावत बगौर सुन रही थी। एक स्टूडेंट जब स्टेज पर आया तो आय जान गई कि वही था जिससे हॉल के बाहर सौले बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब ही सकून था। आयत को उस बच्चे की तिलावत सबसे अच्छी लगी और ये ख्याल सिर्फ आयत का ही नहीं वहाँ मौजूद सब लोगों और जजेस का भी था। सौले मंसूर को किसी ने तिलावत सिखाई हो और उसकी आवाज़ में सकून ना हो, ये नामुमकिन था। थोड़े वक्फे के बाद मुकाबले का फैसला कर दिया गया। सौले मंसूर का स्टूडेंट ये मुकाबला जीत चुका था। अनाउंसमेंट होने की देर थी और फरते जज्बात के मारे सौले से आकर लिपटा। वो उसकी पीठ सहलाते उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर ने यह मंजर अपने कैमरे में कैद किया और इनमें से एक आयत भी थी। वो नहीं जानती थी ये इसे कैसे हो गया था, मगर वो उसको अपने फ़ोन में देखना चाहती थी। एक तरफ वो आंखें थीं कि उसको देखने की चाह में वो काम भी कर गई जो कभी नहीं किया, और एक तरफ वो था जो इस सब से लाइल्म एक मुख्तलिफ ही नज़रिए से दुनिया को देखा करता था। वो घर आई तो सबसे पहले उसका सामना रियान से हुआ, जो एक किताब में सर दिए बैठा तकरीबन रो देने को था। अपनी आपी की मौजूदगी महसूस करते वो बेबसी से किताब छोड़ते उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। आपी, मुझे नहीं समझ आ रही इस पीरियोडिक टेबल की। वो रुहानसा हुआ। नबी जमात के तालिब इल्म रियान के लिए केमिस्ट्री एक शदीद बोरिंग और मुश्किल सब्जेक्ट था। अरे क्या हुआ जो समझ में नहीं आ रहा। वो चादर को उतार कर साइड पर रखते उसकी परेशान सूरत को फिक्रमंदी से देखने लगी। मुझे तो सिरे से ही नहीं समझ आ रही। एक ट्रेंड याद करता हूँ तो इसमें एक्सेप्शन आ जाती है, दूसरा करता हूँ तो इसमें भी ट्रेंड तब्दील हो जाता है। ये कैसा ट्रेंड हुआ जो एक ही चीज़ के लिए एक रो में नहीं चल रहा। मुंह बसोरते वो केमिस्ट्री नामी बला से सख्त उकताया हुआ दिख रहा था। देखो रियान, हम 3 बहन भाई हैं, मगर हमारी आदत और अतवार एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। सब कहते हैं अनाया और मैं एक जैसी हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पर एक जैसा होने का ये मतलब तो नहीं ना कि हमारी सारी खसूसियात एक दूसरे से मुमासलत रखें। हाँ, कुछ चीज़ें हम में मुश्तरका होंगी, वो भी शायद इसलिए कि हम एक साथ रहते हैं, तो हमारी कुछ आदत एक दूसरे से मेल खा जाती हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल है, इसमें मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जिनको फैमिली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चंद खसूसियात एक दूसरे से मेल खाती हैं, मगर वो सब एक जैसी तो नहीं होती ना। हर कोई अपनी अपनी जगह मुनफरिद होता है, तो बस इसीलिए इन ट्रेंड्स में रद्दोबदल आ जाती है। अगर तुम इनको समझ कर पढ़ोगे और हर एलिमेंट को उसकी हैसियत से समझोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बाकी की बुनियाद पर इसको परखना चाहोगे तो नाकाम हो जाओगे। उसकी बातें मंतक से भरपूर थीं। उसने केमिस्ट्री को भी ज़िंदगी से मंसूब किया था। रियान मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। आप तो कमाल हैं यार। आपके स्टूडेंट को टॉप करना चाहिए। वो अब थोड़ा पुरसकून नज़र आ रहा था। हाँ, तो आज से तुम्हें भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ताकि तुमने जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स का पूरा इमेज अपने जहन में बनाया हुआ है इसको पार लगाऊं। उसने रियान के कान खींचते हुए कहा। आप डांटती बहुत हैं, इसलिए मैंने आपसे नहीं पढ़ना। अपने कान छुड़ाते उसने हकीकत बयान की तो आयत ने उसके बाल बिखेरे। हाँ, तो डांटने वाली हरकतें करोगे तो ही डांटूंगी ना। और मुझे कौन सा शौक है कि अपना गला ख़राब करूं। अच्छा, गले से याद आया, मुझे गिलास पानी ही पिला दो यार, गला खुश्क हो रहा है। अभी आया आप ही। रियान भागते हुए उसके लिए पानी लेने किचन में गया। वो उसकी किताब हाथ में थामते हुए उस पर बने कार्टून देखकर मुस्कुराने लगी जो गुस्से और बेबसी में रियान ने इस किताब की तौहीन में बनाए थे। वो अपने कमरे में मौजूद खिड़की में खड़ी किसी सोच में खोई हुई थी जब फ़ोन की बेल ने उसकी सोचों में इंतशार बर्पा किया। वो बेड साइड टेबल से फ़ोन उठाते
آنے والے کے نام کو دیکھنے لگی، پھر اسکرین پر انگلی پھیر کر رابطہ جوڑا اور مقابل سے مخاطب ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو، میرا تو خوشی سے برا حال ہونے والا ہے، پر میں ناراض ہوں۔ فون کی دوسری جانب موجود خبر سنتے ہی اس کے سبھی چہرے پر مسکراہٹ سے زیادہ ہنسنے کا تاثر تھا۔ وہ پرمسرت دکھ رہی تھی۔ اس کو تھوڑا دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر وہ اس سے مل کر بات کرنے کا سوچ کر ابھی صرف خوشخبری کی جانب متوجہ تھی۔ بالکل، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں دیر کروں گی؟ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد خدا حافظ کہتے وہ موبائل میں موجود تصویر دیکھنے لگی، جو ایک نومولود بچے کی تھی، جو غالباً اس بچے کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد لی گئی تھی۔ فون کو ہاتھ میں تھامے وہ جلدی سے اپنی ماما کے پاس آئی، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ماما، وہ پرجوش آواز میں پکارتے اس کے پاس آئی۔ ہاں بولو، ہانڈی میں چمچ ہلاتے وہ مصروف سے بولی۔ الہا کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ اس نے پرجوش خبر سنائی تو شگفتہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماشاء اللہ، اللہ ماں بچے دونوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ آمین۔ اپنی والدہ کو تصویر دکھانے کے بعد وہ خود بار بار فون میں موجود تصویر دیکھنے لگی۔ اس کو بچے بہت پسند تھے اور وہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ بچہ ہی بن جایا کرتی تھی، اور یہ تو اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ کا بیٹا تھا۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پھر کب جا رہی ہو؟ سالن میں نمک مرچ کا جائزہ لیتے وہ اسے مخاطب ہوئی۔ بس آج ہی جا کر خریداری کروں گی اور کل اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ حال ہی میں تنخواہ ملی ہے، اب تو خوب شاپنگ کروں گی۔ اپنا ممکنہ لائے عمل ترتیب دیتے وہ بہت خوش تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پر شاپنگ پر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ویسے تو میں ارہا کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر اب تو ایسا ممکن نہیں، سوچ رہی ہوں خود ہی چلی جاؤں۔ صحیح ہے، اور ہاں میری طرف سے بھی مبارکباد دینا۔ ٹھیک ہے ماما۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ تھامتے چادر کو اچھے سے اوڑھتے مال کے لیے نکل گئی۔ مال میں آ کر تو اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اکیلے شاپنگ کرنا بھی اس کے لیے ذرا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے کس کس چیز کی شاپنگ کرنی چاہیے۔ انایا کی شاپنگ اس نے اس وقت شروع کی تھی جب وہ 4 سال کی تھی، تو ایسے میں ایک نومولود بچے کے لیے شاپنگ کرنا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے پریشان کھڑی موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھی کہ ایک عورت اس کے پاس آئی۔ سب خیریت تو ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ نوشین اس لڑکی سے مخاطب ہوئی جو پریشان نظروں سے کبھی فون کی اسکرین کو دیکھتی تو کبھی ہاتھوں میں موجود شاپنگ بیگز کو۔ جی پلیز، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ وہ بے بس اور مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی۔ اس عورت کی عمر دیکھ کر آیت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت اچھے سے اس کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ جی ضرور، اگر میں آپ کے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نوشین کو یہ لڑکی بہت بھلی اور پیاری معلوم ہوئی اور اس کے چہرے پر پریشانی اس کو اچھی نہیں لگی۔ آپی، وہ دراصل میری بیسٹ فرینڈ کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، تو میں اس کی شاپنگ کے لیے آئی تھی، مگر اب مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا رہ گیا ہے۔ وہ نروس سی اسے کہنے لگی۔ فکر نہیں کرو پیاری لڑکی، میں تمہیں سب بتا دیتی ہوں۔ اس لڑکی کا ان کو آپی کہنا اور اتنے پیار سے بات کرنا ان کے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ آیت نے ان کی مدد سے اپنی شاپنگ مکمل کی اور ان کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا، پھر اپنی شاپنگ مکمل کرتے وہاں سے چلی گئی۔ نوشین اس کو دیکھتے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ کاش کہ سولے کو بھی ایسی ہی کوئی پیاری سی لڑکی مل جائے۔ پوری دل جمعی سے دعا مانگتے وہ اپنی بقیہ خریداری میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز کا لائے عمل تیار کرتے وقت اس نے سوچا کہ وہ کالج سے واپس آ کر ارا کے گھر چلی جائے گی۔ ارا اپنے سسرال میں نہیں رہتی تھی۔ اس کے شوہر کی جاب اسی شہر میں تھی، جس کے باعث وہ لوگ اپنے آبائی گھر سے یہاں منتقل ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ اکیلی ہی ہوتی تھی، اس لیے آیت کافی بار اس کے گھر جا چکی تھی۔ وہ کالج سے گھر واپس آنے کے بعد ارا کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سی گرین شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور سفید ہی دوپٹہ لیے، خوبصورت چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے کبھی اوبر میں سفر نہیں کیا تھا، اسے اکیلے ٹیکسی میں جانے پر گھبراہٹ ہوتی تھی، اس لیے وہ رکشا پر سفر کرنا ہی مناسب سمجھتی تھی، اور ماز کو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ پہلے ہی اسے کالج سے پک اینڈ ڈراپ دے کر ان پر بڑا احسان کر رہا تھا، اس سے زیادہ وہ اسے تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ ریان اس کے لیے رکشا لے آیا تھا، جس میں سوار ہوتے وہ ارہا کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ گھر کے باہر اتر کر اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے ان کے گھر کے دروازے پر بیل دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ ارہا کے گھر کام کرنے والی ملازمہ تھی، جس نے آیت کو دیکھتے ہی خوش دلی سے اسے سلام کیا اور اس کے ہاتھ سے چند شاپنگ بیگز اٹھائے ارہا کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ ارہا آپریشن کے 2 دن بعد گھر آئی تھی اور ہسپتال میں اس کو اطلاع نہیں دے سکی تھی، اسی لیے کل گھر آتے ہی اس نے آیت کو اطلاع دے دی تھی، جس پر چند شکوے کرتے بالآخر وہ مان گئی۔ ارہا کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ارہا نچلی منزل پر ہی رہائش پذیر تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی۔ ارہا پہلے تو چند لمحے حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی،
پھر کھل کر مسکرا دی۔ وہ اس کی اچانک آمد کے بارے میں لا علم تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کم از کم 2-3 دن بعد ہی آئے گی، مگر وہ آئی تھی کیا جو دوسروں کو حیران نہ کر دے۔ آج سیدھے بیبی کاٹ کے پاس گئی اور بیبی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ ماشاء اللہ کتنے پیارے ہو تم۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ملائم اور نرم و نازک ہاتھوں کو تھامتے لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولی تو ارا کے چہرے پر خوبصورت مسکان بکھری۔ دوست کے بچے عجیب سی سرشاری دیتے ہیں، ان سے مختلف نوعیت کا رشتہ بنتا ہے، ایک پرخلوص احساس پروان چڑھتا ہے۔ خالہ آ گئی ہے، جلدی سے آنکھیں کھولو پیارے بیبی، اور ہاں اپنی ماما سے کہہ دو کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ سوئے ہوئے بچے سے مخاطب ہوئے اس کو سنا رہی تھی جو اس کی بات پر مسکراہٹ دبائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ارا کے بیبی اپنی خالہ کو بتاؤ میں بھولی نہیں تھی، میرے پاس فون ہی نہیں موجود تھا اور میں نے بیبی کے بابا سے بھی کہا تھا کہ اس کی خالہ کو بتا دیں، مگر ہسپتال میں مصروفیت کے باعث وہ بھول گئے۔ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کو سارا مسئلہ بتا گئی تھی۔ خالہ کی جان اپنی ماما سے کہہ دو کہ آیت بہت جلد معاف کر دیتی ہے، بس کوئی ایک بار اپنی غلطی کا اعتراف تو کر لے۔ آیت اسے معاف کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتی۔ اپنی ماما سے کہہ دو آیت نے انہیں ان کے سنگین جرم کے باوجود معاف کیا۔ پیارے سے سوئے ہوئے بچے کی جانب دیکھ کر بولتے وہ ارہا کو معاف کر کے اس پر احسان عظیم کر چکی تھی۔ یار پھر اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بیبی کے آتے ہی تم اپنی بیسٹی کو بھول گئی ہو، اس نے روحان سے ہو کر کہا۔ کیونکہ مس آیت جونکی تو وہیں کھڑی تھیں، مگر اس کے لہجے کو محسوس کرتے وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی تھی۔ اس کے دائیں گال کو چومتے ہوئے اس نے محبت اور خوشی کا اظہار کیا۔ ارہا سچی بیبی بالکل تم پر گیا ہے، اتنا ڈھیر سارا پیارا ہے۔ وہ اس کے آرام کے پیش نظر اس کے پاس سے اٹھتے بیڈ کی پائنتی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم پر جائے گا تو چھا جائے گا میری ڈال، ارا نے دل سے کہا۔ یہ تم مجھے مسکے لگا رہی ہو نا، خوب جانتی ہوں، وہ اس کو ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ بس کر جا میری ماں، بندہ طبیعت پوچھ لیتا ہے اور تمہارے گلے شکوے ہی دور نہیں ہو رہے۔ اچھا بھائی، تو بتائیے محترمہ آپ کی طبیعت اور مزاج کیسے ہیں؟ آنکھوں میں شرارت سموئے اس نے کہا، مگر محترمہ کہتے ہی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی اور ایک لمحے میں کسی کا عکس اس کی آنکھوں کے پار لہرایا تھا۔ بے ساختہ ایک خوبصورت مسکان اس کے چہرے کو دلکشی سے جو گئی تھی۔ آپ کو دیکھ کر پرفیکٹ، ارہا کی آواز پر وہ سر جھٹکتے اپنے خیالات سے باہر آئی۔ بڑا کوئی ڈپلومیٹک جواب دیا ہے تم نے۔ ہاں تو اچھا ہے نا، ایسا جواب دو کہ اگلے انسان کو جلدی سمجھ میں ہی نہ آئے، اس نے دانت نکالتے کہا۔ اچھا آنٹی کہاں ہیں؟ اسے اچانک ارہا کی ماما کا خیال آیا جو اس کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ وہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، بلکہ لو آ گئیں۔ ارہا کی ماما نے کمرے میں داخل ہوتے اس کو سلام کیا، جس پر آیت نے ان سے پیار لیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ آیت کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست دیکھنے کچن کی جانب چلی گئیں۔ وہ اس کے لیے اسنیکس اور کولڈ ڈرنک لیے کمرے میں آئیں اور تینوں محو گفتگو ہو گئیں۔ چند منٹوں بعد کسی خیال کے تحت انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، صابرہ جو اسنیکس کچن میں پڑے ہیں وہ اوپر احسن کو دے آؤ۔ صابرہ ان کی بات پر عمل کرتے وہاں سے چلی گئی۔ اوپر کوئی رہتا ہے ارہا؟ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اوپری منزل پر بھی کوئی رہائش پذیر ہے۔ ہاں ایک عورت اپنے معذور بیٹے کے ساتھ کسی گھر کی تلاش میں تھی، انہیں نہایت مناسب قیمت پر گھر چاہیے تھا، تو نوید کے جاننے والوں نے نوید سے بات کی، جس پر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں انکار نہیں کر سکی۔ ارہا نے ساری تفصیل بیان کی تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اوہ چلو یہ تو اچھا کام کیا۔ پتہ نہیں کیوں آیت مجھے اس عورت کی آنکھوں میں عجیب ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا اسے بے حد تنگ کرتا ہے، مگر وہ پھر بھی تنگ نہیں آتی، اسے ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ اس کے بیٹے کو ٹھیک کر دے اور اسے بھی سکون دے دے۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی تو ماحول میں سوگواریت چھا گئی۔ آمین، وہ اس کے جواب میں بس یہی کہہ پائی تھی۔ اسے اس عورت سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باتیں کرتی رہی اور اسی طرح 3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بیبی کو ڈھیر سارا پیار کرتے، ارہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اس کی والدہ سے پیار لیتے وہ بیرونی دروازے کی جانب آئی تھی جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت، سادہ اور نفیس خاتون سیاہ عبائی میں ملبوس نیچے آتی دکھائی دی۔ وہ خاتون اس کے پاس آ کر رکی تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ عورت نقاب کرتے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی آیت بھی گیٹ عبور کرتے باہر آ گئی۔ رکشے میں بیٹھ کر گھر روانہ ہوئی۔ اس عورت کا چہرہ اسے بہت جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس نے اس عورت کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے میں کسی سے بے حد مماثلت تھی۔
मास की वालदा ने उसके बाबा से बात करने का सोचा हुआ था। वो गुस्से के ज़रा तेज थे जिसके बायस उन्हें घबराहट हो रही थी, और बात तो ऐसी थी कि उनकी फ़िक्र बजा थी। सिद्दीकी साहब घर आए तो उन्होंने पानी पेश किया। पानी पीने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चले गए। खाने के इंतजामात को देखने वो किचन में आईं। मुलाजमा को हिदायत देते वो लगातार इसी सोच में महव थी कि बात कैसे शुरू करें। इतनी देर में मास भी घर आ चुका था। किचन में अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर सीधा वहीं चला आया। मुलाजमा को बाहर जाने का कहकर अपनी माँ से मुखातिब हुआ। मामा, आपने कहा था कि आप आज बाबा से बात करेंगी। परेशानी और फिक्रमंदी से वो आज थोड़ा जल्दी ही आ चुका था और अब अपनी तसल्ली चाहता था। बेटा, वही सोच रही हूँ। कनपट्टी को उंगलियों से मसलते उन्होंने जवाब दिया। मामा प्लीज़ बाबा को मना लीजिएगा। वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ। आंखों में उम्मीद के जुगनू टमटमा रहे थे। माँ, मैं बात ज़रूर करने जा रही हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी ज़िद की खातिर। मगर एक बात याद रखना कि वो मैं तुम्हारे बाबा से कभी बहस नहीं करूँगी। उन्होंने उम्र गुजारी है, हमें दुनिया के सर्दो गर्म से बचा कर रखा है। वो तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन फैसला ही लेते, और वजीहा से शादी वाला मामला भी उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही तय किया है। अगर तो आए तुम्हारे नसीब में हुई तो खुद ब खुद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, वरना अपनी इस पसंद को इस हद तक खुद पर सवार ना करो कि ना मिलने की सूरत में तुम दुनिया से और खुद से रूठ बैठो। वो नहायत समझदारी से उसे समझाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उन्हें मुकाबले से साफ इनकार की ही तवक्का थी। मामा, नसीब के लिए कोशिश करना तो हमारा हक है ना। उसने अपने तय एक लाजवाब बात कही थी। ठीक कह रही हो, मगर हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। किसी चीज़ का मिलना या ना मिलना उस मालिक के इख्तियार में है जो बेहतरीन फैसले लेता है। तो कभी भी उसके फैसले में कजी ना निकालना। मामा, मैं रब के फैसले पर राज़ी हो जाऊंगा, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, और जिस हद तक हो सका इस हद तक इसको अपने नसीब में मांगूंगा। माँ के हाथ थाम कर उसने अपने इरादे से आगाही दी थी। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। उन्होंने दिल से दुआ दी थी। आखिर को माँ थी और अपने बेटे की खुशियाँ उन्हें बेहद अजीज़ थीं। आप ये भी तो कह सकती हैं ना कि अल्लाह तुम्हें आयत दे दे, उसने रूठने वाले अंदाज में कहा। मैं कभी तुम्हें वो दुआ नहीं दूंगी जिसके बारे में मुझे यकीन ही नहीं हो कि आगे जाकर वो तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी भी या नहीं। उन्होंने एक पायदार बात कही थी। वो बीबी जी, खाना लगा दूं? मुलाजमा ने दस्तक देते दरवाजे पर खड़े इस्तफसार किया, जिसके बायस उनकी बातों में इंतशार बरपा हुआ। हाँ, माउथ भी आ गया है। बेटा फ्रेश होकर आओ, फिर खाना निकालो। तुम्हारे बाबा कमरे में हैं, यकीनन उन्हें भूख लगी होगी। और फिक्र मत करो, वही होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माँ से मिलने वाली तसल्ली बख्श अल्फाज सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया था। वो मुलाजमा के साथ मिलकर टेबल पर खाना सेट कर रही थी जब सिद्दीकी साहब और माज दोनों डाइनिंग के पास आए थे। अपनी अपनी नशे संभालते वो खाने में मसरूफ़ हो गए थे। वक्फे वक्फे से बातों का दौर भी चलता रहा। खाने से फारिग होकर सिद्दीकी साहब टीवी लाउंज में चले आए थे। ये उनकी चाय का वक्त था जो वो खबरें देखते हुए लेते थे। रुखसाना बेगम उनके लिए चाय टीवी लाउंज में ले आई। रुखसाना बेगम उनकी चाय लिए टीवी लाउंज में ही चली आई थी। उनकी तरफ चाय का कप बढ़ाते वो अपना कप थामे उनके साथ ही सोफे पर विराजमान हो गई। वो चाय की चुस्कियां लेने में मसरूफ थे और साथ ही टीवी पर भी मौजूद सियासी शो देख रहे थे। रुखसाना बेगम कमर्शियल का इंतजार करने लगी। वो उनके सियासी टॉक शो के शौक से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए दरमियान में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही कमर्शियल आया, उन्होंने गला खंगार कर सिद्दीकी साहब को मुखातिब किया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो हिचकिचाते हुए गोया हुई। तो बेगम, इसमें इजाज़त लेने वाली कौन सी बात है? मुस्कुराकर कही जाने वाली बात ने उन्हें हौसला दिया। मास के बारे में बात करनी है। वो परेशान सी दिखाई दे रही थी। रुखसाना, जो बात है वो कहो। वो संजीदा हुए क्योंकि उन्हें मामला नाजुक लग रहा था। मास वजीहा से शादी नहीं करना चाहता। बिलाखिर उन्होंने पिटारी खोली। फिर किससे करना चाहता है? उन्होंने नहायत सादा लहजे में पूछा। शायद उन्हें फौरी रद्द अमल देने की आदत नहीं थी। आयत से वो एक झटके से बोल पड़ी। तो साहबज़ादा ये बात खुद क्यों नहीं करने आए? वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। देखो बेगम, मैं किसी की बेटी को किसी सूरत रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो भी जब वो मेरे अजीज़ भाई की लाडली बेटी हो। वो नहायत तहम्मुल मिजाजी से उन्हें समझाने लगे। आपको नहीं लगता कि वजीहा से मास का रिश्ता तय करते वक्त आपको मास से पूछ लेना चाहिए था? अपने दिल में आई बात वो ज़ुबान पर ले आई थी। बिल्कुल लगता है। मुझे हकीकतन एक बार माँ से इसकी राय लेनी चाहिए थी, मगर अब चूंकि रिश्ता तय हो चुका है तो मैं कभी भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगा। नरम लहजे में कहते आखिर में अटल लहजे में गोया हुए। मगर माज ऐसा नहीं चाहता। अगर वो माज को रद्द कर दें तो मुझे कोई मसला नहीं, वरना मैं खुद कभी इनकार नहीं करूंगा। उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। लेकिन वो माज को रद्द क्यों करेंगे?
وہ غصے بھرے لہجے میں بولی، آخر کو ایک ماں تھیں اور انہیں اپنے بیٹے میں ایسا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ اسے انکار کر دیں۔ اگر آپ ایک خوبصورت سلیقہ شعور معصوم اور پڑھی لکھی لڑکی کو انکار کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ اب میں مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، آئندہ میرے سامنے احتیاط کیجیے گا۔ انہیں حقیقت سے آگاہ کرتے وہ آخر میں تنبیہی انداز میں بولے، جس پر وہ خاموش ہو گئیں۔ سچ ہی تو کہہ رہے تھے وہ، ہم دوسروں کی بیٹیوں کو رد کرتے وقت ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اگر کوئی ہماری بیٹی کو بھی ایسے رد کر دے تو اس پر کیا گزرے گی۔ اور صدیقی صاحب تو پھر بیٹے کی بات کر رہے تھے۔ صالح اسٹوڈنٹس کے پرچے چیک کرنے میں مصروف تھا جب اس کے فون پر کال آئی تھی۔ نمبر کے ساتھ نام دیکھتے اس نے کال موصول کرتے رابطہ جوڑا۔ جی آپا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بات سنی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ فون کی دوسری جانب سے کہے گئے جملے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ سفید اور سیاہ اور سفید چیک دار شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے، شرٹ کے بازوں کو کونیوں تک موڑے وہ اجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ارے صالح کدھر جا رہے ہو؟ شائستہ جو کہ کچن سے باہر نکلی تھی اس کو جلد بازی میں جاتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ بھابی وہ آپا کو کچھ سامان بدلوانا تھا، انہوں نے 2 دن پہلے ہی خریدا اور تیمور بھائی مصروف ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو لے کر مال چلا جاؤں۔ تم مال جا رہے ہو تو 1 منٹ ٹھہرو، میں نے گروسری کی فہرست بنائی ہوئی ہے، وہ بھی لیتے آنا۔ ٹھیک ہے بھابی، بس جلدی سے لا دیں، آپ انتظار کر رہی ہیں۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا، ابھی آئی بس۔ 2 منٹ میں وہ اس کو لسٹ تھما چکی تھی، لسٹ کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھتے چند 15 منٹ بعد وہ آپا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر جا بیٹھی۔ چند منٹ بعد وہ مال میں موجود تھا۔ اس کی آپا دکان والوں کو جھڑکتی ان کا ناقص سامان واپس کرنے لگی۔ بے چارہ خاموشی اور کچھ شرمندگی سے عبداللہ کو لیے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ سامان تبدیل کروانے کے بعد اس نے آپا کے ساتھ مل کر گھر کی گروسری کی تھی۔ اتنی دیر میں عبداللہ نے آئس کریم کی رٹ لگا لی جس کو بامشکل خاموش کروا رہا تھا مگر وہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہا تھا۔ صالح اس نے چپ نہیں کرنا جب تک آئس کریم نہیں کھا لے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ آئس کریم پارلر چلتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی ضد کے بارے میں جانتی تھیں، اسی لیے ایک بہتر مشورہ دیا۔ بہتر۔ وہ اپنے بھانجے کو اٹھائے اس کو آئس کریم پارلر چلنے کا کہہ کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو اس کی بات پہ یقین کرتا خاموش ہو گیا مگر مشکوک نگاہوں سے وقفے سے پورا راستہ اس کو دیکھتا رہا۔ آپا یہ بچے کتنے چالاک ہوتے ہیں، اپنی منوا کر چھوڑتے ہیں۔ مسکرا کر ڈرائیونگ کرتے اس نے انہیں اپنی رائے سے آگاہ کیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، 1 نمبر کے بلیک میلر ہوتے ہیں، مجال ہے جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ ضد کرتے ہیں، انہیں پورا کرنا تو فرض ہی سمجھ لیتے ہیں مگر کچھ ضدیں انسان کو پوری زندگی کا غم دے جاتی ہیں۔ وہ نہ جانے کس یاد میں کھویا یہ الفاظ ادا کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرتے وہ تشویش سے گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں آپا، بس جنرل بات کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کو تھپکتے وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا، وہ دونوں وقفے سے بات کر رہے تھے اور آن کی آن میں آئس کریم پارلر بھی پہنچ گئے۔ آج ریان کے اسکول میں تقسیم انعامات تھی۔ چونکہ ریان نے پری بورڈ میں اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اس لیے آج اس کو شیلڈ سے نوازا جا رہا تھا اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ آیت کے چاہنے والوں کی خوشی کا کوئی موقع ہو اور آیت وہاں موجود نہ ہو۔ اس نے سوچ لیا کہ ماں اس کو کہہ دے گی کہ وہ ان کو گھر کی بجائے ریان کے اسکول ڈراپ کر دے۔ حسب معمول وہ آفس سے واپسی پر اس کے کالج کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا مگر آج وہ گاڑی سے باہر نہیں آیا تھا۔ اس کا ذہن سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ کل اس نے اپنے ماما بابا کی باہمی گفت و شنید ملاحظہ کی تھی جس کے باعث اب وہ اس کا کوئی حل نکالنے کا متلاشی تھا۔ آیت نے دروازہ کھولا مگر وہ ہنوز اس کی آمد سے لائل رہا مگر اس کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ ارے معاذ بھائی خیریت تو ہے، آج آپ بہت خاموش ہیں۔ اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے اس نے اچنبھے سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائے اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا جس کا صبی اور خوبصورت چہرہ اس چادر میں روشن لگ رہا تھا۔ ایسی ہی بات ہے بھائی، میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اس نے ناراضی بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیئر کزن، بس کام کی مصروفیت کے باعث آج تھکاوٹ کچھ زیادہ ہو گئی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ یہ تھکاوٹ کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ذہنی تھکاوٹ ہے۔ جب آپ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو مجھے کال کر دیا کریں، میں اس روز رکشے سے آ جایا کروں گی۔ ویسے بھی مجھے رکشا کے سفر میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ وہ اس کی تھکاوٹ کے پیش نظر سمجھداری سے اس کو مشورہ دینے لگی۔
جس کی بات پر اس کے چہرے پر چھائی ساری پریشانی اور کلف دور ہوئی تھی۔ آج اس کا خیال کرتی ہے، یہ سوچ اس کے لیے نہایت خوشکن تھی۔ ڈیئر کزن، تمہارے لیے بندہ ہمیشہ حاضر ہے، نہایت فراخ دلی سے کہتے وہ دراصل اسے اپنے دل کی بات سے آگاہ کر رہا تھا، جس کی سوچ کبھی زاویے پر آ ہی نہیں سکتی تھی جہاں سے وہ بول رہا تھا۔ اچھا، پھر آج ایک فیور مزید دیں مجھے۔ آج میں تمہیں کوئی فیور نہیں دیتا۔ جو تم یوں کہہ رہی ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں تمہارے اور ماموں کے کام آ سکوں۔ وہ اس کو جتا رہا تھا کہ اس کے کام کر کے وہ کبھی تھکتا نہیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں معاذ بھائی، وہ خوش دلی سے اس کی تعریف میں بولی۔ اس کی ہر جگہ تعریف کر دینے کی عادت۔ اچھا بتاؤ کیا کہنے والی تھی؟ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال چکا تھا۔ آج ریان کو شیلڈ ملنی ہے فرسٹ پرائز کی، تو آپ مجھے اس کے اسکول ڈراپ کر دیں۔ نہ جانے کیوں لیکن ماں سے اتنے احسانات لینا آیت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے پلیز کا لفظ استعمال کر گئی۔ آئندہ مجھے پلیز نہیں کہنا آیت، اس کو سختی سے ٹوک کیا۔ اچھا آئندہ نہیں کہوں گی، وہ اچھے بچوں کی طرح فوراً مان گئی تھی۔ وہ گاڑی کو ریان کے اسکول کی جانب موڑ چکا تھا۔ چند منٹ کی ڈرائیو پر ریان کا اسکول آ گیا، جس کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ آیت اس کو شکریہ بولتے اسکول کے اندر بڑھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی، اسٹیج پر ریان کو انعامی شیلڈ سے نوازا جا رہا تھا۔ اس نے یہ منظر اپنے فون میں قید کیا اور پھر چلتے ہوئے ماما کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کتنے صحیح وقت پر آئی ہو آیت، اگر لیٹ ہو جاتی تو ریان ناراض ہوتا۔ اس کی ماما نے اس کو دیکھتے ہی سکون کا سانس خارج کیا۔ آیت اپنوں کے معاملے میں کبھی تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتی ماما، مسکرا کر کہتے وہ عنایا کی جانب متوجہ ہوئی جو تقریباً نیند کی وادی میں گم ہونے کو تھی۔ اس نے عنایا کو تھام کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے پھولے گال چومے۔ اسٹیج سے اتر کر ریان سیدھا ان کی جانب آیا تھا۔ شگفتہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما، آیت نے اس کی پیٹھ تھپکی اور وہ ان کے ساتھ ہی براجمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تقریب ختم ہوئی اور وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپی، مجھے آئس کریم کھانی ہے، ریان نے فوراً اس کے سامنے اپنی فرمائش پیش کی۔ وہ کس خوشی میں؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ اس کی خوشی میں، اپنی شیلڈ دکھاتے تفخر سے گویا ہوا۔ بھئی عنایا کہے گی تو میں کھلاؤں گی، وہ محبت پاش نگاہوں سے عنایا کی جانب دیکھتے بولی جو آدھی نیند میں اور آدھی ہوش میں تھی۔ ماما مجھے بتا دیں کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں یا نہیں، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ ایک کھاؤ گے مجھ سے؟ وہ اس کی بات پر اس کو جھڑکنے لگی۔ عنایا بیبی، آپ نے آئس کریم کھانی ہے؟ وہ اب عنایا سے مخاطب ہوئی جو شور کے باعث مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے ڈھیر ساری آئس کریم کھانی ہے آپی، وہ ہاتھوں پر ڈھیر ساری کا اشارہ کرتے بولی اور اتنی پیاری لگی کہ آیت نے اس کے دونوں گال چوم لیے تھے۔ میری جان اتنی پیاری کیوں ہو؟ اچھا ابھی چلتے ہیں آئس کریم کھانے، بابا کے لیے پیک کروا لیں گے۔ وہ ان کو لیے اسکول سے باہر آئی اور رکشہ کرواتے سیدھا آئس کریم پارلر آ گئی تھی۔ وہ آیت کو ریان کے اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا جب ایک گاڑی کے پاس ہجوم لگا دیکھا۔ وہ کبھی وہاں نہ رکتا اگر اسے یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا، لائٹ پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے شرٹ کے آستینوں کو کونیوں تک موڑے وہ گاڑی کے مالک کی جانب بڑھا۔ میرا جو نقصان ہوا ہے اس کے پیسے مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی، انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں کہتی۔ اسے وہ لڑکی کہیں سے معصوم نہیں لگی تھی۔ گاڑی چلانی نہیں آتی اور سڑک پر ٹھوکنے نکل آتی ہیں، پتہ نہیں یہ لڑکیوں کو گاڑی کون دیتا ہے۔ سامنے موجود شخص نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتے غصے سے کہا، اے خبردار، جو مجھے اس بات کا طعنہ دیا کہ میں ایک عورت ہوں تو گاڑی صحیح ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اس کے تیکھے ناک پر خزے نے قبضہ جمایا ہوا تھا، دھوپ کی تمازت سے رنگ میں سرخی گھل رہی تھی۔ وجیہہ، کسی نے اس کے قریب ہوتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے والے انداز میں اس کا نام پکارا، جس پر وہ جھٹکا کھاتے پیچھے مڑی، جس سے اس کے سیدھے بھورے بال ماس کے چہرے کے ساتھ مس ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو اسے کرنٹ سا لگا۔ اف اللہ، تو آپ ہیں، مجھے تو ڈرا ہی دیا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اس کا کتابی چہرہ غصے کے باعث گلابی پڑ رہا تھا۔ ماس کو یہاں دیکھتے اس کو واقعتاً سکون ملا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، ذرا ان کو بتائیں غلطی کس کی تھی؟ وہ اس کو دیکھتے مزید شیر ہوئی۔ وجیہہ، یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ اندر جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بات کر لیتا ہوں، وہ اس کے کان کے پاس سخت آواز میں بولا۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس کی عزت تھی، یوں سڑک پر مرد سے بحث کرتی اور بالکل اچھی نہ لگ رہی تھی۔ آپ کیسے بات کر لیں گے؟ آپ کو تو واقعے کا علم ہی نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کو پورا واقعہ سنا گئی تھی، جس میں کہیں بھی اس کی غلطی شامل نہیں تھی، کیونکہ وہ خود یہ واقعہ سنا رہی تھی۔ کوئی دوسرا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا تو کہتا کہ ساری غلطی اس معصوم لڑکی کی ہے جو کہیں سے بھی معصوم نہیں تھی۔ سر، آپ یہاں موجود کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی،
صرف اس لیے کہ یہ ایک عورت ہیں۔ میں ان کی ساری باتیں برداشت کر گیا، مگر میرے نقصان کی بھرپائی ان کو ہی کرنی پڑے گی۔ وہ ماز کو دیکھتے اس کے سامنے ساری حقیقت واضح کر گیا۔ اس کی ساری باتیں سن کر ماز نے اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس کے حوالے کیے۔ یہ بات نہ کیا کریں کہ عورتیں غلط ڈرائیو کرتی ہیں۔ وجیہہ نے ماز کے عمل پر خاطر کبیدہ ہوتے اسے تنبیہ کی۔ اس کی سوئی اس بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پیسے لے کر چلتا بنا۔ ماز نے اپنے آفس سے ایک ڈرائیور کو فون کر کے مطلوبہ جگہ پہنچنے کا کہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اپنے پاس منہ بسوڑ کر کھڑی وجیہہ سے مخاطب ہوا، جو اس کے کہنے پر پیر پٹکتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ بے وقوف لڑکی، میری گاڑی میں بیٹھو، تمہاری گاڑی کی مرمت کروانے والی ہوئی ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر رخ تبدیل کرتے اس نے خود کو کوسا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی مرمت کرنے کا سوچ رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، مگر میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس کو بے وقوف کہے جانا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے ناراضی دکھائی۔ چلو کہ میں چچا کو تمہاری عقل کے قصے سناؤں۔ اس نے دھمکی دی تو وہ سیدھی ہوئی۔ مگر میری گاڑی؟ وہ اپنی پسندیدہ کار کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، جیسے ماز اس کی گاڑی کو غنڈوں کے حوالے کرنے والا تھا۔ کہیں نہیں جاتی تمہاری کار۔ ڈرائیور آ کر اس کو مرمت کروانے کے لیے لے جائے گا، پھر تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ اس کے تسلی بخش جواب پر وہ اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اندر جا بیٹھی۔ دوسری جانب کا دروازہ کھولے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ ماز نے اندر بیٹھتے ہی اس کو سارا کام سمجھایا اور پھر گاڑی زن سے لے گیا تھا۔ پورا راستہ وہ عجیب ہی صورتحال میں رہا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اس جگہ پر آیت بیٹھی تھی اور اب اس جگہ پر وجیہہ۔ اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ آپ نے مجھے جھوٹا ٹلوا دیا۔ وہ ناراضی سے اسی سے مخاطب ہوئی۔ وہ جو اپنی ہی سوچ میں مگن تھا، اس کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو وہاں کون سا تمہاری سچائی کا امتحان لیا جا رہا تھا، جس میں ٹاپ کر کے تمہیں میڈل سے نوازا جاتا؟ وہ چڑھتے ہوئے انداز میں بولی۔ ہر وقت تپتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتے اس نے برہمی کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں میں تمہیں معصوم کیسے سمجھ بیٹھا، اس نے ہلکی آواز میں کہا، مگر وجیہہ کے کانوں نے مکمل ہوش میں سنا۔ تو کیا میں معصوم نہیں؟ اپنی گہری بھوری آنکھوں کو پٹپٹاتے وہ معصومیت سے بولی، جس پر اس نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور ایسے بولتی ہوئی تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے ساری توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر گیا۔ ان کی فیملی میں سب کزنز ایک دوسرے سے کافی فرینک تھے، مگر وہ ہمیشہ وجیہہ سے ذرا دور ہی برتتا تھا۔ شاید اندر کہیں اسے اس بات کا ڈر تھا جو وقوع پذیر ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کا رشتہ۔ سولے اپنی آپا اور بھانجے کو لیے آئس کریم پارلر آیا تھا۔ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کرنے لگا۔ آپا اور عبداللہ گاڑی سے باہر اتر چکے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ان کے پاس ہی ایک رکشہ آ کر رکا، جس میں سے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ باہر نکلی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر وہ اندر بڑھنے لگی کہ ایک آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ جو اپنی آپا کو اندر چلنے کا بول رہا تھا، اس کی آواز آیت کو دنیا کی پسندیدہ آوازوں میں سے ایک محسوس ہوتی تھی۔ وہ کیسے اس آواز کو نہ پہچانتی؟ اس نے رخ موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، تو وہ اس کو ایک عورت اور بچے کے ساتھ پایا۔ چلو بیٹا۔ اپنی والدہ کی آواز پر وہ اپنی نگاہوں کا رخ موڑ گئی تھی۔ ارے آپ! نوشین نے آیت کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کو بخوبی پہچان چکی تھی۔ سولی کی نظر اس لڑکی کی جانب اٹھی اور ایک نگاہ ڈال کر وہ نگاہیں پھیر کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ آیت نے مسکراتے ہوئے ان سے استفسار کیا، ساتھ میں اپنی ماما کو بھی ان کا حوالہ دے دیا تھا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہی دن تو ہوا تھا، اتنی جلدی تو وہ ایک دوسرے کو نہیں بھول سکتی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیے، آپ کی دوست کو تحائف پسند آ گئے تھے؟ اور یہ آپ کی ماما ہیں؟ آپ تو ہماری ہی کالونی میں رہتی ہیں نا آنٹی جی؟ تیمور کی والدہ کی وفات پر میں آپ سے مل چکی ہوں۔ انہیں آیت کی ماما کو دیکھتے ہی ان سے ہوئی اپنی سابقہ ملاقات یاد آ گئی تھی۔ بیٹا رہتے تو ہم آپ کی کالونی میں ہی ہیں، مگر کافی فاصلے پر۔ وہ بھی غالباً نوشین کو پہچان چکی تھیں۔ آنٹی، آپ نے دوبارہ کبھی چکر ہی نہیں لگایا، اور آپ کی بیٹی سے تو میں کبھی بھی ملی نہیں۔ بیٹا بس اس کے بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، ان کی دیکھ بھال، اور پھر عنایا بھی تو بہت چھوٹی ہے۔ اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ بات آیت کی تو وہ کالج پڑھانے جاتی ہے، بس اسی لیے کہیں آتی جاتی نہیں۔ نوشین کو پوری تفصیل بتانے لگی۔ ایک تو عورتوں کی ہر جگہ باتیں کرنے کی عادت۔ آیت کس کالج میں پڑھاتی ہو؟ وہ سے مخاطب ہوئی، جو سولے کے ہاتھوں میں موجود گاڑی کی چابیوں پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ ان کی بات پر ہڑبڑا کر آیت نے ان کو اپنے کالج کا نام بتایا، جس پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ ارے سولے بھی تو اسی کالج میں پڑھاتا ہے،
ان کی تو خوشی جتنی تھی، عائد کنکیوں سے ان کے پاس کھڑے صالح کو دیکھ رہی تھی، جو بظاہر تو یہاں موجود تھا مگر اس کا دھیان اس کی جانب نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف موجود درختوں کو محویت سے دیکھ رہا تھا، جیسے باقی سب کچھ دھندلا ہو۔ ماموں چلے نا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ چھوٹا عبداللہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کو چلنے کا کہنے لگا۔ آپا، وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جو باقاعدہ عائد سے گپے لگا رہی تھی اور انہیں یہ بھول چکا تھا کہ وہ عبداللہ کی ضد پر آئس کریم کھانے آئے ہیں۔ ارے صالح، دیکھو تو عائد بھی تمہارے کالج میں ہی پڑھاتی ہے۔ وہ اس کو آگاہ کر رہی تھی، جو پہلے سے یہ بات جانتا تھا، ہاں البتہ وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا، جو اب جان گیا تھا۔ آپا، عبداللہ ضد کر رہا ہے۔ سوال گندم جواب چنا، وہ کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا جواب دے رہا تھا؟ عائد بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئس کریم کھانے آئی ہے، چلو اکٹھے ہی اندر چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اندر کی جانب آیا۔ اندر ٹیبل کے پاس پہنچ کر انہوں نے عائد کو بھی اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی پیشکش کی، جس پر وہ شش و فن کا شکار ہو گئی۔ صالح، تم عبداللہ کے ساتھ دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو اپنی آپا کے بدلتے روپ کو دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، ایک منٹ میں اس کی آپا کے دل میں اپنی اتنی جگہ بنا گئی کہ وہ اسے اپنے لاڈلے بھائی کو دوسری میز پر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے عبداللہ کو لیے دوسری ٹیبل کی جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائد اپنی ماما کے اشارے پر ٹیبل کے پاس موجود کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی تھی۔ آئس کریم آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ باتوں میں مشغول تھی جب اچانک عنایا اس کی گود سے اترتے صالح کے پاس چلی گئی اور عائد ہونکوں کی طرح اس کو دیکھنے لگی۔ وہ تو ماس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، وہ کیسے ایک اجنبی کے پاس جا کر بیٹھ گئی؟ شاید وہ اس اجنبی کے پاس موجود کچھ دیکھ کر ہی اس کے پاس گئی تھی۔ یہ میں لے لوں؟ اس کے پاس بیٹھتے اپنے پیارے اور گول مٹول ہاتھوں سے اس کی کی چین پکڑتے معصومیت سے بولی۔ صالح کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ وہ بہت انہماک سے کبھی کی چین کو دیکھتی تو کبھی اس کو۔ صالح نے اس کے پھولے گال کو پیار سے کھینچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس پر اس نے صالح کو آگے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے کو ہوا تو اس نے بھی اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کے گال کو کھینچا، جس پہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ نوشین اور عائد محبت پاش نگاہوں سے اس منظر کا دیدار کر رہے تھے۔ دونوں کو ہی صالح کو مسکراتا دیکھ خوشی ہوئی تھی۔ آپ میری دوست بنو گی؟ صالح نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اسے دوستی کی آفر اجازت طلب کی تھی۔ میں آپا سے پوچھ کر بتاتی ہوں، وہ بہت سمجھداری سے بولی، اور اس کی بات پر صالح نے اس کی آپا کی جانب دیکھا تو اس کی نگاہیں اپنی جانب محسوس کرتے فوراً نگاہیں موڑ گئی تھی۔ نوشین نے یہ سارا منظر دیکھتے ان کے جوڑ کی دعا کی تھی۔ آپا، آپا! سفید رنگ کی فراک پہنے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے وہ کیوٹ سی عنایا بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی۔ جی آپا کی جان۔ آپا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی فرینڈ بن جاؤں؟ وہ صالح کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ آپ ان کو فرینڈ بنانا چاہتے ہو؟ عائد کی بات پر اس نے زوروں سے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو وہ اچھے لگے؟ اس پر عنایا نے پھرتی سے ہاں کہا۔ کر لو دوستی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ صرف عنایا کو ہی نہیں اس کی آپا کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ پھر سے بھاگتے ہوئے صالح کے پاس آئی، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ فرینڈز؟ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جس کو صالح نے تھامتے ہوئے اسے دوستی قبول کی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ صالح نے اس معصوم گڑیا سے پوچھا، جو بالکل اپنی آپا جیسی تھی۔ عنایا۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ صالح۔ واؤ، آپ کا نام تو بہت پیارا ہے۔ اصولاً تو یہ تعریف صالح کو اس کے نام کے بارے میں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کر رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بلاؤں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جیسے وہ تو روز ہی ملنے والے ہوں۔ آپ مجھے بھائی بلانا۔ صالح نے دو پل سوچ کر جواب دیا۔ پر میرا بھائی تو آپ سے بہت چھوٹا ہے۔ ایک نیا مارکا پیش آ گیا۔ میں آپ کا بڑا بھائی؟ ریان بھائی بھی تو میرا بڑا بھائی ہے۔ ہائے ریز کی معصومیت! تو میں ریان سے بڑا ہوں؟ پھر میں آپ کو بگ برادر بلاؤں گی۔ اس نے مشکل کا حل پیش کیا تو وہ اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو اب آئس کریم کھا لو ورنہ پگھل جائے گی۔ وہ آئس کریم کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ آئس کریم کھانا شروع ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ اسے کوئی ایسی بات کرتی کہ صالح مسکرا اٹھتا اور اس کو مسکراتا دیکھ نوشین کا دل سکون سے بھر جاتا۔ صالح نے گاڑی کی چابی کو الگ کرتے کی چین عنایا کے حوالے کی، اس کے پھولے گالوں کو کھینچ کر اسے تھوڑا سا تنگ کیا۔ وہ ہنستی مسکراتی واپس اپنی آپا کے پاس آ گئی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے، مگر نوشین اور عائد نمبر ایکسچینج کرنا نہیں بھولے تھے۔ وہ وجیہہ کو لیے ہمدانی صاحب کی کوٹھی پہنچا، جو خوبصورتی اور دلکشی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ ان کی کوٹھی کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ مکمل سیاہ رنگ کی بنائی گئی تھی، حتیٰ کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی فرمائش پر سیاہ گلاب کا ایک پودا بھی لان کی زینت بنایا گیا تھا، جس کی دیکھ بھال وجیہہ خود کیا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی کا ہارن دیا تو گارڈ نے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی کو پارکنگ لاٹ تک لایا تھا۔
ابھی اس نے اگنیشن سے چابی نکالی ہی تھی کہ وجیہہ میڈم پھرتی سے گاڑی سے باہر تشریف فرما ہوئی۔ شاید وہ کچھ ایسا دیکھ چکی تھی کہ اس کا یہ عمل بے ساختہ ہوا۔ وہ تیزی سے لان میں آئی اور دیکھا کہ اس کا سیاہ گلاب کا پودا زمین بوس ہوا پڑا تھا۔ اس پر موجود ایک اکلوتا سیاہ پھول اپنے ہاتھوں میں اٹھائے وہ نہایت افسردہ ہوئی۔ ماس نے اس کو دیکھا تو وہ آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی۔ شاید اسے یہ پودا بہت پسند تھا۔ کیا ہوا وجیہہ؟ اس نے یوں پوچھا گویا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ میرا پسندیدہ پودا تھا۔ بابا نے ترکی سے اس کے بیج امپورٹ کروائے تھے۔ میں نے خود لان میں اس کو اپنے ہاتھوں سے بویا، ہر روز اس کی دیکھ بھال کرتی۔ مالی انکل کو تو اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ میرے لیے ایک چھوٹی بچے کے مانند تھا جس کو پروان چڑھایا اور اب یہ ضائع ہو گیا۔ بتاتے بتاتے وہ مزید رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ وجیہہ تھی جو چند منٹ پہلے قبل گاڑی والے سے بحث و مباحثے میں مصروف تھی۔ خاصی روبدار شخصیت کی مالک دکھ رہی تھی۔ وجیہہ، یہ صرف ایک پودا ہے، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنے تئیں اس کو تسلی کے الفاظ سے نواز رہا تھا۔ جانتے ہو ماس، جس سے لگاؤ ہونا وہ کبھی بھی بے وقت نہیں ہوتا، پھر چاہے انسان ہو، پھول ہو یا کوئی بے جان چیز۔ وہ سیاہ پھول کی پنکھڑیوں کو نرمی سے اپنی مومی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولی، اچھا چلو اٹھو اندر چلو۔ وہ اس کے پاس کھڑا اسے مخاطب ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ مٹی والے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے تو چہرہ بھی میلا ہو گیا تھا۔ تم تو روک ہی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اسے اس کا ایک پھول کے لیے اتنا حساس ہونا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں اپنے سے منسلک چیزوں کے معاملے میں بہت نازک ماس، وجیہہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ تو کیا وہ جانتی ہے کہ ماس کو اسے منطلق کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ وہ شاید اضطراب میں مبتلا تھا۔ وجیہہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ کیا کرے؟ وہ گہری سوچ میں غرق تھا جب گھر کے اندر سے وجیہہ کی بھابھی نوال باہر آئیں۔ ارے ماس آیا ہوا ہے، کیسے ہو؟ وہ خوش دلی سے اسے مخاطب ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ بتائیے۔ اپنی سوچوں پر بند باندھتے وہ مسکرا کر ان سے ملا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وجیہہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے مخاطب ہوئی جو لان کے گیلی مٹی پر بیٹھی اپنے پھول کو تھامے ہوئی تھی۔ نوال کے بلانے پر وہ نیچے سے اٹھی۔ بھابھی، میرا پودا کیسے خراب ہوا؟ اس نے نم لہجے میں استفسار کیا۔ وجیہہ، تم رو رہی ہو؟ میری جان، دراصل ہمسایوں نے جو کتا پالا ہوا ہے وہ یہاں آ گیا تھا اور پودا توڑ گیا۔ میں نے گارڈ کو بھی ڈانٹا کہ اس نے دھیان کیوں نہیں دیا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے اس کو ساری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی۔ گھر میں سب واقف تھے کہ وہ پودا وجیہہ کو کتنا عزیز ہے۔ اب رونا نہیں، ڈیڈ کو کہہ دینا وہ تمہیں ایسا ہی پودا منگوا دیں گے۔ پر بھابھی، وہ جیسا تو نہیں ہوگا نا؟ اس کی چھوٹی سی بات نے ماس کو اندر تک دھندلا چھوڑا تھا۔ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ ماس، اندر آ جاؤ، اور وجیہہ کی جانب سے میں معذرت کرتی ہوں۔ یقیناً اس نے اپنے پودے کو دیکھنے کے بعد تمہیں اندر چلنے کو بھی نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے نرم لہجے میں اپنی نند کی کوتاہی کی صفائی دی تو وہ خجل ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں بھابھی، دراصل وجیہہ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں وہیں سے گزر رہا تھا تو ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی مرمت کے لیے بھجوا دی ہے اور اسے چھوڑنے خود آ گیا۔ جانے کیوں وہ اس معصوم کا کارنامہ ان کے گوش گزار نہیں کر سکا۔ وجیہہ تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو یہی محسوس ہوا کہ وہ یہ بات ضرور ان کو بتائے گا۔ اچھا اب کھانا کھا کر جانا، اندر آ جاؤ۔ نہیں بھابھی، میں بھی گھر جاؤں گا، وہ معذرت کرتا ہوا بولا۔ ماس، بات مان جایا کرو، اندر چلو شاباش۔ وہ اصرار کرنے کے بجائے روب سے اسے مخاطب کرنے لگی جس پر اس نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ نوال سب سے آگے اندر کو جا رہی تھی اور ماس ان کے پیچھے تھا۔ ابھی وہ 4 سے 5 قدم ہی چلا تھا کہ جب اسے اپنے قریب ایک سرگوشی سنائی دی تھی۔ تھینکس ماس، اس نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، کیونکہ اگر آج ماس صبح والا واقعہ بتا دیتا تو اسے کم از کم 1 ماہ تک ڈرائیونگ سے ہاتھ دھونا پڑتا اور یہ اسے قطعاً برداشت نہ ہوتا۔ ہمدانی صاحب اس کو لے کر ویسے ہی بہت حساس تھے۔ آئندہ مجھے دوبارہ تم کسی سے بحث کرتی نہ ملو۔ نوال اب اندر پہنچ چکی تھی جبکہ وہ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ مطلب میں بحث کر سکتی ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم وہاں موجود نہ ہو۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی تو اس کو اچھی خاصی تب چڑھی۔ آئندہ مجھے تم کہہ کر نہیں بلانا، اس نے انگلی اٹھا کر تاکید کی جس کو وہ ہوا میں اڑا گئی تھی۔ وہ تو بلا دھڑک اس کا نام لیا کرتی تھی اور اسے تم اور تو کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی مگر پھر بھی اس کا نام لیتی اور کوئی اس کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ چچا نے تمہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں تو میں ہوں ہی ایسی کہ مجھے عزت سے پیار سے رکھا جائے، دھیمے سروں میں کہتے وہ اسے اپنی اہمیت سے آگاہ کرنے لگی۔ بہت خوش فہمی ہے، اس نے طنزیہ کہا۔ خوش شناسی ہے،
اس نے اترا کر کہا اور وہ لاجواب ہوا۔ اب اندر بھی چلو معاذ۔ آخر میں خاصے زور سے اس کا نام لیتے وہ اندر کو بھاگی۔ بے وقوف لڑکی، زیر لب اسے خطاب دیا۔ اسے تو اپنے اس دن والے اسے تو اپنے اس دن والے الفاظ پر حیرت ہو رہی تھی کہ جب وہ اس کو معصوم کہہ گیا تھا، شاید پہلے کبھی وجیہہ اسے اتنے شوق انداز میں نہیں ملی تھی۔ اس کی گاڑی کالج سے واپس گھر کی جانب سڑک پر رواں دواں تھی، جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے موٹر سائیکل کے ٹکر کے باعث ایک بچہ زمین پر آ گرا۔ بائک والا فوراً وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ سرعت سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس بچے تک پہنچا، جس کا سر زمین پر لگ جانے کے باعث خون آلود ہو رہا تھا۔ اس بچے کے مسلسل ہاتھ پیر ہلانے اور واویلا کرنے سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ ذہنی طور پر معذور ہے، گو کہ ابھی اسے کنفرم نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ تکلیف کے باعث ایسا کر رہا ہو۔ لوگ اس بچے کے قریب جمع ہونے لگے۔ اتنی دیر میں ایک سیاہ عبائے میں ملبوس عورت بھاگتے حادثے والی جگہ پر پہنچی۔ بچے کو دیکھتے وہ تڑپ کر اس کے پاس زمین پر آ بیٹھی، اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ صالح کی مکمل توجہ اس بچے کے وجود پر تھی۔ ایک خیال کے تحت اس نے عورت کو مخاطب کیا، ہمیں فوراً اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا تاکہ خون کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ اس عورت نے اس کو دیکھے بغیر اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ نقاب سے جھانکتی سی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے کچھ لوگوں کے سہارے اس بچے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، کیونکہ وہ اکیلا بچہ اسے قابو نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی ماں تو گویا سن کھڑی تھی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، ہسپتال قریب ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ نگاہیں جمائے اس عورت سے مخاطب ہوا، جس نے اب جا کر ذرا ٹھہر کر اس کو دیکھا اور چند لمحوں میں ہی اسے اپنا کھڑا ہونا مشکل لگنے لگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھری، ساکت اور جامد کھڑی رہی۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ قسمت اس کو آج اس کے روبرو لے آئی تھی۔ جلدی بیٹھ جائیں ورنہ خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ اس کے بیٹھنے کے انتظار میں تھا، جو غائب دماغی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اپنے بیٹے کے ہمراہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو تیزی سے ڈرائیو کرتے اسپتال کی جانب موڑ کاٹا۔ اس عورت کے رونے کی آواز، اس کی خاموش سسکیاں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ صورتحال میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس رومال کو بچے کے سر پر چوٹ کے مقام پر دبا کر رکھیں تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ اس نے ایک رومال پیچھے کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے ہدایت دی، جو اپنے ایک ہاتھ کو اس بچے کے زخم پر رکھتے دوسرے سے اس کے ہاتھ پکڑے اس کو سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے رومال اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیتے اس نے فوراً زخم کے اوپر رکھا۔ اس کی زبان بولنے سے قاصر تھی۔ وہ خاموش آنسو بہاتے ہوئے دل ہی دل میں پوری شدت سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ اسپتال پہنچ جانے پر وہ گاڑی سے باہر آیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ وہ عورت اس کا اشارہ سمجھتے باہر آئی تھی۔ صالح نے اس بچے کو اپنے مضبوط بازوؤں سے تھامتے ہوئے باہر نکالا اور اسٹریچر پر لٹاتے اس کو دھکیلتے ایمرجنسی وارڈ میں لایا تھا۔ وہ عورت کمرے کے باہر موجود بینچ پر بیٹھی مسلسل کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، مگر کیا سچ میں؟ دور کھڑے صالح پر نگاہیں ٹکائے وہ اس کے لیے ایک ایک نقش کو دیکھے جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، آستینوں کو کونیوں تک موڑے، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، وہ بہت خوبرو دکھ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا، یا شاید بالکل ہی بدل چکا تھا۔ صالح نے بل جمع کروایا اور اسی وقت ایک ڈاکٹر وہاں آیا تھا، جس سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے چند لمحے اس سے بات کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، اس کو بغیر پلک جھپکے تکنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اس کو روکنے کے لیے نہ تو الفاظ کا ذخیرہ موجود تھا اور نہ ہی شاید وہ کوئی حق رکھتی تھی۔ آج بھی ایک ہمدرد انسان تھا، جسے ہر انسان کی تکلیف سے فرق پڑتا تھا۔ ایک پل کو وہ اندر وارڈ میں موجود اپنے بیٹے کو بھلا چکی تھی۔ کتنے سالوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھول چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو اسے اپنی چھوٹی بھابھی، اپنی امی اور بہن کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ ان کو سلام کر کے وہ بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایک وجود کی تیز نگاہوں نے اس کے غائب ہو جانے تک اس کو دیکھا، پھر فون میں مشغول اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی، زارا، یہ تیرے جیٹ کی منگنی کیوں ٹوٹ گئی؟ وہ دوبارہ اسے صالح کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کو ویسے بھی گھر کے افراد اور معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ تو اسی گھر میں رہتی ہے اور پھر بھی کچھ نہیں پتا؟ وہ اس کو ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ ہاں تو میں نے کیا کرنا ہے ان کی مخبریاں کر کے؟ کرتے رہیں جو کرنا ہے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا ہی تو کر رہی تھی وہ، کسی کی زندگی میں بے جا مداخلت نہ کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ بے وقوف لڑکی، تو اگر اسے بنا کر رکھے گی تو تیری بہن کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ شاطرانہ انداز میں دھیمی سرگوشی کرتے اسے مشورہ دینے لگی۔ ہیں سدرا کا بھلا کیسے ہوگا؟ اپنی امی کی بات پر جہاں زارا حیرت سے صوفے سے ٹیک چھوڑتے فون پرے کرتے بیٹھی رہی،
वहीं सिदरक के पॉप कॉर्न खाते हाथ में एकदम ब्रेक लगे। इतना खुबरू है तेरा जेठ, कंवारा भी है और अच्छा खासा कमाता है। अगर अपनी सिदरक की शादी से हो जाए तो तुम दोनों मिलकर यहाँ राज करना। अपनी वालदा माजदा के अजीम मशवरे से मुस्तफीद होते वो दोनों गहरी सोच के समंदर में गौदा जन हो गई थी। पर अम्मी, जहाँ तक मैंने सुन रखा है उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। यही तो पता कर कि आखिर उसके पीछे माजरा क्या है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं जो टाल मटोल का बहाना कर रहा है कि लड़की मान जाए फिर ही शादी की ख्वाहिश करे। हाँ, अगर तो ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे सौले की निजी जिंदगी के मामलात में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। तुम्हें सिर्फ हुस्न ही मिला है, अकल नाम की शय भी मौजूद नहीं तुम में। वो गोया उसकी अकल पर मातम कर रही थी। कहाँ वो चाहती थी कि दोनों बेटियां एक ही घर में रहें। वैसे भी ज़ारा की लव मैरिज की वजह से वो काफ़ी खुशकिस्मत ज़िंदगी बसर कर रही थी। ज़ारा बिलाशुबह एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसके बरक्स सिदरा एक आम नैन नकुश वाली गंदमी रंगत की हामला लड़की थी। इसके लिए सौले जैसा मर्द उन्हें कोहिनूर से भी बढ़कर लगा। बस हीरे को अपनी बेटी के ताज में सजाने की ख्वाह थी। सिदरा को भी उस पर कोई एतराज़ न था। उसके ख्याल में सौले मंसूर जैसे मर्द को कौन इनकार कर सकता था। अम्मी, मुझे बेवकूफ़ ना कहा करें। वो सारी बातें किनारे से लगाते अपनी कम अकली वाली बात पर मुंह बसोर गई थी। आखिर किसी औरत से ये बर्दाश्त हो सकता है कि कोई उसे कम अकल कहे। तो और क्या कहूँ, लॉटरी के टिकट है ये लड़का। कोशिश करो कि इसे सिदरा के लिए कायल कर लो। इतनी देर में शाइस्ता किचन की जानिब बढ़ती दिखाई दी तो वो अपनी जगह खामोश हो गई। वो किचन में खाना पकाने के लिए आई थी और उसे फिर अफसोस हुआ कि उसकी निकम्मी देवरानी जो कि सदा की कामचोर थी, उसने माँ बहन के लिए भी महज पॉपकॉर्न ही बनाए थे। अजीब लड़की है भई, पता नहीं इसकी माँ इसे दो लगाती क्यों नहीं। बड़बड़ाते हुए उसने फ्रिज से फ्रोस्ट गोश्त का पैकेट निकालकर उसे डीफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर किसी ख्याल के तहत फ्रिज से कबाब निकाले और उसने अपने शौहर और बच्चों के लिए फ्रीजर से निकाल कर रखे। इनको तेल में फ्राई करके साथ में सॉस और केचप रखते उनके पास आई। आंटी, आपको भूख लग रही होगी, ये चक्कर बताएं कैसे बने हैं। नरमी से उनसे मुखातिब होते हुए शाइस्ता ने उनको कबाब पेश किए। ज़ारा की शादी को 1 साल होने वाला था और 5 माह बाद भी उसने किचन अलग करने को कह दिया था, क्योंकि इस तरह एक दिन उसकी ड्यूटी होती और दूसरे दिन शाइस्ता की, और वो ठहरी सदा की कामचोर। तो उसने शहरोज के सामने रोना धोना करके और अपनी रंगत के मान पर जाने का खदशा जाहिर करते किचन अलग करवा लिया था। और वो दिन जाए और आज का दिन कि ये मैडम हफ्ते में बमुश्किल 2 दिन खाना पकाती थी और बेचारे शहरोज को कभी शाइस्ता नाश्ता बना कर देती तो कभी वो खुद बना लेता। बहुत शुक्रिया बेटी, और कबाब तो देखने में ही बहुत मज़े के लग रहे हैं। चक्कर बताए ना आंटी, बाज़ों का ज़ाहिरी तौर पर दिखने वाली चीज़ वैसी होती नहीं जैसी दिखाई देती है। इसका इशारा अपनी देवरानी की जानिब था, जो इस बात पर उसको सख्त निगाहों से देख रही थी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे, मैं खाना बना लूँ। वो वहाँ से चली गई। ज़रा कोई शर्म नहीं है तुम में वैसे। जेठानी होकर उसे एहसास हो गया और तूहे के पॉपकॉर्न लाकर पकड़ा दिए। वो कबाब का पीस मुंह में रखते उसको सुलवाते सुनाने लगी। अम्मी, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ, बस 30 मिनट में आ जाएगा। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रहने दे और अपनी जेठानी से ही कुछ बनाना सीख ले और जो तुझे कहा है उस पर अमल करना शुरू कर दे। वो सिदरक वो सौहले की बात का हवाला देते सुकून से कबाब से इंसाफ करने लगी। सिदरा और उसकी अम्मी ने शाइस्ता के हाथ के बने मज़ेदार कबाब खाकर बेसाख्ता उसकी तारीफ़ की थी। तारीफ़ तो खैर ज़ारा ने भी की, मगर अपने दिल में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किस्त में।